الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قمری اعتبار سے جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اس کے اندر جو اعمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے منقول ہے، اس کے بابت چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو غور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے اور جن پر اجماع ہے، اس پر عمل کرنا دین کا حصہ ہوتا ہے. اور جو انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز اس میں داخل کر دیتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہرحال تو یہاں بھی یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ اس ماہ محترم میں شعبان المعظم کے اس مہینے کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور کون سی چیزوں سے یا گناہوں سے یا خرافات سے یا رسومات سے بچنا چاہیے، جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بہرحال تو مختصر عرض یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ترغیب بھی صحابہ کرام کو دی ہے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو روزے کے ساتھ گزارتے تھے. اللہ یہ ہے کہ 28 اور 29 تاریخ کا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس مہینے کی 28 اور 29 تاریخ کے روزے رکھنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ اس سے 2-3 دن بعد رمضان شروع ہو جائے گا، اور وہ روزے فرض ہیں. یہ روزے مستحب کہہ لیجیے یا سنت کہہ لیجیے، لیکن رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جائے
اور پھر یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض ہے وہ ادا نہ کر پائے اور فرض چھوٹ جائے، سنت رکھنے کی اور مستحب پر عمل کرنے کے چکر میں کہیں فرض سے انسان ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دو، کیونکہ پھر کھا پی لو، اچھے سے تمہارے اندر اچھے سے طاقت پیدا ہو جائے، نشاط پیدا ہو جائے اور چستی پیدا ہو جائے، سستی دور ہو جائے، کمزوری دور ہو جائے، پھر رمضان شروع ہوگا تو اچھے سے روزہ رکھنا۔ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفل روزوں میں آپ جس کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، شعبان میں جتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے کسی مہینے میں اس طرح روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کی کارگزاری اللہ کے پاس جاتی ہے، اور یہ ہے کہ اسی کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی 15ویں رات جو آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے جتنے کام انسانوں کے متعلق ہیں، جتنے امور سال بھر میں ہونے والے ہیں، جتنے کام انسانوں کے یا کائنات کے اندر ہونے والے ہیں، سب کے متعلق جو فرشتے لگائے گئے ہیں، ان کاموں کی فہرست ان فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ اس میں زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس سے جب میری موت کا آرڈر نکلے تو اللہ کی طرف سے میری موت کا فیصلہ سنایا جائے، اس وقت میں روزے سے بہرحال تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، اس لیے یہی حضور کی اتباع کرتے ہوئے ان کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہو سکے تو اس کے روزے رکھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آنے والی رات جو شب برات ہے، اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، تو یہ میں موٹی موٹی حدیثوں کی روشنی کے اندر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں جنت لکھ دیں گے۔ 5 راتوں کو جاگ کر کے عبادت میں گزارے گا، جس کی جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کرے ان 5 راتوں میں عبادت پھر جو بھی ہو وہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 بقرعید، نمبر 2 رمضانی، نمبر 3 شب قدر جو رمضان کی 27 تاریخ میں بتلائی جاتی ہے، نمبر 4 شب برات، یہ جو آنے والی رات ہے، اتوار کا دن پورا ہو کر کے رویوار کا دن پورا ہو کر کے جو رات آ رہی ہے وہ 15ویں رات ہے، اس کے بعد کا دن 15واں دن ہوگا، یہ چوتھی، اور ایک عرفہ کی 9ویں رات، 9 ذی الحج کی رات جس میں حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں۔ یہ 5 راتوں کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان میں جاگ کر کے عبادت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت لکھ دیں گے۔ مومن کو اور کیا چاہیے؟ مومن کی زندگی کا محور مقصد یہی ہے کہ مومن 2 باتوں کو حاصل کر لے اور 2 باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک تو
داخلہ اپنے لیے یقینی بنا لے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ اور نمبر 2، جن 2 باتوں سے انسان کو، ایمان والے کو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ 2 باتوں کو حاصل کر لینا اور 2 باتوں سے بچ جانا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ایک مقصد حاصل کرنا ہے جنت کا، اس کے حصول کے لیے طریقہ بتلا دیا کہ 5 راتوں میں یہ جو ابھی آنے والی ایک رات ہے اس میں بھی عبادت کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ انسان کی اپنی مرضی، اس کے دل میں نفل نماز کا شوق پیدا ہوا، نفل نماز ادا کر لے، ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تھوڑا ذکر کر لے، اللہ اللہ کر لے، تسبیحات پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اپنی فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہیں قضا کر لے، قضاء عمری کر لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اوابین پڑھے، تہجد پڑھے، اور رات کے اندر جاگ کر کے جو انسان سے ہو سکے وہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے وہ کر لے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھنی ہے، فلاں سورت پہلی رکعت میں، فلاں سورت دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگوں نے اپنی طور سے کچھ نہ کچھ بڑھا چڑھا کر کے داخل کر دیا، اور پھر داخل کر کے اس کو پرچوں میں بانٹ لیا۔ پرچے آتے ہیں، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اس کے اندر پرچے آتے ہیں اور اس کے اندر طریقے بتلائے جاتے ہیں، فلاں اس رات میں فلاں نماز پڑھنی ہے، یوں نیت کرنی ہے، اور پھر یہ کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے تو دوسری میں یہ پڑھنا ہے۔ حالانکہ دین اور شریعت اور سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، نفل ہے، جو چاہے خود کرے، اپنی مرضی سے جتنا چاہے وہ کر لے۔ اور ابھی کی 6 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، 20 رکعت بھی منقول ہے، کبھی 20 رکعت پڑھ لے۔ پھر یہ ہے کہ تہجد پڑھ لے، آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے تو یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھے اور سنتیں پڑھ لے تو نفل پڑھتے ہیں، 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھے اور اسی کے اندر تہجد کی نیت کر لے، تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تہجد سو کر کے پھر اٹھ کر کے پڑھی جائے، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا جو افضل وقت ہے وہ آخری رات والا ہے، لیکن اس کا جو جائز وقت ہے جس میں تہجد پڑھنا جائز ہو جاتا ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کچھ عبادت کر لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو لمبی نماز ہے وہ جان کر کے وہ پڑھ لے۔ ضروری نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ یہ کام کرنے ہوں گے، لیکن انسان کو اس رات میں اپنے طور پر اپنی خوشی سے جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس میں ایک طرف تو اللہ کی طرف سے سارے فرشتوں کو انسان کی روزی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی روزی کے متعلق فیصلے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں شادی ہوگی اس کے فیصلے ہو رہے ہیں، کہاں غمی ہوگی اس کے فیصلے ہو رہے ہیں، کس کو روزگار ملے گا اس کے، کس کو نہیں ملے گا اس کے، کس کو پریشانی آئے گی، کس کو مصیبتیں آئے گی، کس کو حاجتیں پیدا ہوگی، کہاں کہاں جو کچھ ضروریات انسان کی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کا بجٹ تو حکومتیں بناتی ہیں، 7 سال بھر کا بجٹ حکومت بناتی ہے، اور یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ سستی ہوگی، اس کی قیمت یہ ہوگی، اس کی قیمت یہ ہوگی، اس کو گھٹایا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا، فلاں محکمے میں فلاں شعبے کا بجٹ بڑھایا جاتا ہے، فلاں کا کم کیا جاتا ہے، تعلیم کے حلقے کو اتنا ملے گا اور فلاں کو اتنا ملے گا، یہ سارا سال بھر کا جیسے حکومت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کائنات کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ لی ہے۔ یہ ساری لکھی ہوئی چیزیں سال بھر کے اندر جو ہونی ہے
اور فرشتے کو اللہ لے رہے ہیں، اور ادھر معاملہ اللہ کا دوسری یہ ہو چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما دیتے ہیں۔ دوسری راتوں میں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آخری تیسری رات، آخری تہائی رات میں نزول فرماتے ہیں، اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اس شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں جو ہی سورج غروب ہوا، اسی وقت سے آسمان دنیا کے اندر دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور وہاں سے مسلسل آواز آتی ہے، ندائیں پکار ہوتی ہے، کوئی ہے روزی کا طلبگار اس کو روزی دی جائے، کوئی ہے عافیت مانگنے والا اس کو عافیت دی جائے، کوئی ہے بخشش کا چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے رشتہ مانگنے والا اس کو رشتہ دیا جائے، کوئی ہے اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دی جائے، کوئی ہے مصیبت کا مارا اس کو مصیبت سے نجات دی جائے، کوئی ہے پریشانیوں میں پھنسا ہوا اس کو پریشانیوں سے نکالا جائے۔ یہ ساری آواز صبح صادق تک آتی رہتی ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ ادھر سے احکام آ رہے ہیں، سال بھر کے امور فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، اور کریم اور رحیم اور رحمان اور ارحم الراحمین ہمارے ساتھ اتنا فضل کا معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لا چکے ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں کہ تم مانگو۔ اب انسان ہی کہ مانگتا نہیں ہے، پھر سال بھر روتا ہے، پھر سال بھر اس کے ساتھ پریشانیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مانگنے کو کہا تو مانگا نہیں، اب سال بھر کے لیے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر خصوصی دعاؤں کا خاص اہتمام، جو مانگنا ہے مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لیکن دعا قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 حلال کا کھاتا ہو، نمبر 2 پوری توجہ سے دعا مانگو۔ حرام کے کھانے والے کی ایک روایت کے مطابق 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حلال کا کھانے والا ہو، اور نمبر 2 پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہو، دل بھی اللہ کی طرف، دماغ بھی اللہ کی طرف، اعضاء بھی اللہ کی طرف، پورا یقین بھی ہو کہ میری دعا اللہ سن رہے ہیں اور میری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت کی بھی 3 صورتیں، ہم لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم نے ادھر اللہ میاں کو حکم دیا اور اللہ میاں کو کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نمبر 1 ہم نے اللہ سے مانگا اللہ میرا یہ کام کر دے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا تو یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ اور نمبر 2 وہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل نہیں رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دعا کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آنے والی جو مصیبت ہے وہ مصیبت ہم سے ہٹا دی، تو بھی دعا قبول ہوئی۔ ہم مانگ رہے ہیں اولاد، اللہ اولاد عطا فرما، اللہ روزی عطا فرما، اولاد مل نہیں رہی ہے، روزی مل نہیں رہی ہے۔ اب انسان یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ حالات آنے والے تھے، اور زیادہ مصیبتیں آنے والی تھی، اور زیادہ تنگی آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبتیں ہٹا دی اس دعا کی برکت سے۔ تو دعا کی قبول ہونے کی دوسری صورت اس کو مل گئی۔ نمبر 3 پر دعا کے قبول ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ وہ مانگی ہوئی چیز عطا کی اور نہ اس کے بدلے میں کوئی چیز اس سے ہٹائی یا نہ عطا کی، اور نمبر 3 یہ ہے اس کی صورت کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس لیے آتا ہے کتابوں میں جب انسان آخرت میں جائے گا تو دیکھے گا بہت ساری نعمتیں اس سے مل رہی ہے، تو کہے گا میں نے اتنے سارے ثواب کے کام تو کیے نہیں تھے، اتنی ساری نعمتیں مجھے کس کے بدلے میں مل رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تو جو دعائیں مانگتا تھا تو تجھے دعاؤں کے بدلے میں دنیا میں کچھ دیا نہیں جاتا تھا، اس کے بدلے میں اس کا بدلہ، اس کے بدلے میں نعمتیں یہاں پر جمع کی جاتی تھی۔ تو بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ دنیا میں قبول ہو جاتی، مل جاتی تو دنیا تک رہتی، دنیا میں ختم ہو جاتی۔ کاش کہ میری ساری دعاؤں کا بدلہ یہاں جمع ہو جاتا تو مجھے یہاں ملتا، اور یہاں ملتا تو کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز ہے۔ بہرحال تو
3 دعائیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت جامع دعا ہیں، یعنی اگر بندے نے یہی 3 مانگ لی تو اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ ایک تو قرآن نے بتلائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ بتائیے کیا چیز چاہیے؟ دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے حفاظت فرما لے۔ اور ایک دعا ہے اللہم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگی ہوئی دعاؤں کے متعلق ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم آپ سے ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اب کیا چاہیے؟ حضور نے کیا چیز چھوڑی مانگنے میں؟ سب مانگ لیا، اللہ جو حضور نے مانگا وہ عطا فرما، اور حضور نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما، حضور نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا اللہ ان ساری چیزوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ ایک اور دعا ہے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں عفو اور عافیت عطا فرما، اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عافیت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے، ہر بھلائی اس میں آ گئی، ہر کھیل اس میں آ گئی، ہر اچھائی اس میں آ گئی، ہر نعمت اس میں آ گئی، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا شر اس سے نکل گیا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر مانگ لے تو اس میں سارا کچھ آ جائے گا، لیکن یہ کہ انسان رو دو کر کے اللہ کے سامنے مانگے صبح شادی کر۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ایک روایت جو ضعیف ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ہر مہینے کو حضور رکھتے تھے ایام 20 کے روزے جسے کہا جاتا ہے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ اس حساب سے بھی کہ یہ 15ویں شعبان کی تاریخ ہے، حضور ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جس میں 15ویں تاریخ بھی شامل ہے۔ انسان جو ہے وہ رکھ لے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ثواب عطا کیا جائے گا۔ بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی، اور اس سے بڑھ کر کے ایک بات جو انسانوں نے بہت زیادہ ضروری سمجھ لیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس شعبان کی رات کو قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، رات کے وقت میں 15ویں تاریخ رات کو۔ تو انسانوں نے اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لیا ہے، حالانکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی طرح لینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی قبرستان ہے یا سکون ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کبھی چلے گئے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوا، کبھی چلے بھی گئے کبھی نہیں بھی گئے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو اس کا مطلب شب برات ہم نے نہیں منائی، یہ انسانوں کا جو تصور ہو گیا ہے یہ خیال غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جب تشریف لے گئے تھے اس کے بعد 23 سال 23 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، لیکن ان 23 برس میں پھر کبھی اس رات کے آنے کے وقت میں قبرستان نہیں گئے، ایک مرتبہ گئے تھے۔ اس لیے اس کو اتنا زیادہ ضروری نہ سمجھ لے جتنا کہ ضروری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس حد تک رکھے، کبھی چلے گئے اور کبھی نبی گئے۔ بہرحال ایک اس رات کی فضیلت دوسری یہ بھی ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے بندوں کو؟ قبیلہ بنو کلب،
جو ایک قبیلہ تھا، اس کے اندر بہت زیادہ بکریاں اور بھیڑ رکھتے تھے، اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ جو تھا وہ سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا حضور کے زمانے میں، بہت زیادہ بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ رکھتا تھا، گھیٹے رکھتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے، اور چلو وہ اگر گن بھی لے تو جو بھیڑ ہوتے ہیں، جو گھیٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو اون ہوتا ہے اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریوں اور بھیڑ کے اوپر جتنا اون اور جتنا بال ہے اس سے زیادہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا۔ تو اللہ سے اس رات میں خوب گر گرا کر کے اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے قبیلے والوں کی، پوری کائنات میں بسنے والے ایک مسلمان کی، ایمان والے کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو باتیں ہو گئی ساری فضیلت کی جو ہمیں کرنی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے دل میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی ہم نے قبرستان جانے کے لیے جگہ دے دی۔ کیا مطلب؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی مغفرت تو ہوتی ہے، لیکن چند خاص قسم کے گنہگار ایسے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ میں اس رات میں مبتلا ہے، توبہ نہیں کی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی کر لے، کتنی بڑی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اوابین پڑھ لے، چاشت پڑھ لے، اور جو ہے رات بھر جاگ بھی لے، لیکن توبہ نہیں کرتا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک تو ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ساتھ میں اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ برابر شریک بھی کر رہا ہے، اور جو ہے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، درود پاک بھی پڑھ رہا ہے، اور ہر طرح کی عبادت کرتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، شرک میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، میری مغفرت فرما، تو اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اوپر کتنی بڑی جو ہے عبادت کر لے، لیکن اس رات میں اس ماں باپ کی نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، پھر اللہ سے توبہ کرے تو پھر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ مدمن الخمر، جس کو شراب پینے کی عادت اور لت پڑی ہوئی ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا اور ہر طرح کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت اپنی جگہ لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ میری توبہ، اب میں کبھی نہیں پیوں گا، اب میں شراب سے جو ہے ہاں توبہ کرتا ہوں، اب میں چھوڑتا ہوں، اب نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ اور ایک وہ گناہ جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اس میں نہ ٹکے کا بھی فائدہ ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں، وہ یہ ہے سلوار کو، اپنی پیر پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اگر وہ لٹکاتا ہے تو اس کے بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے کہ اللہ میاں اب کے بعد میں اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو، اپنی پینٹ پتلون کو اپنے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اور بھی ایک خونی اور قاتل جو کسی ایمان والے کا، کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، ناحق طور پر قتل کر دیتا ہے، تو بھی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں، اللہ یہ کہ وہ اس سے معافی مانگے اور پھر توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی خون نہیں کروں گا، کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ ایک ہے قاطع رحم، یعنی رشتہ ناطہ توڑنے والا، ابولا رکھنے والا، اپنے خاندان والوں سے تعلق بھی کرنے والا، 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا گناہ ہے، 3 دن سے زیادہ کسی سے بول چال بند نہیں کر سکتے ہیں، سلام کلام تو رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ اس کے راستے پر، ہم اپنے راستے پر، لیکن بات چیت آپس میں نہیں بند کر سکتے، رشتہ ناطے کو توڑ سکتے نہیں ہے۔
اگر رشتہ ناطے توڑے ہوئے ہیں بھائی سے، بہن سے، چچا سے، بھتیجوں سے، خاندان والوں سے، ماں باپ سے، ماموں سے، اور بھی دیگر اپنے خاندان والوں میں سے کسی سے لا تعلقی ہے، بول چال بد ہے، اور ادھر مسجد میں آ کے عبادتیں کر رہا ہے، تو اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ وہ اس سے مصافحہ کر لے، سلام کلام کر لے، اور پھر یہ کہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے بھی بخشش کرنے کو تیار ہے۔ اور ایک ہے کینہ رکھنے والا، کسی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، اب دل کے اندر کپٹ رکھی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی وقت اس کو نقصان پہنچ جائے، جس سے میرا معاملہ بنا ہوا ہے، جس سے میرا جھگڑا ہے، کسی وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے اور اس کے بابت دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، تو کپٹ اور کینہ رکھنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، یا تو اس نے تمہارا حق لے لیا ہے تو تم اس سے بدلہ لے لو، اس سے لے لو، تم نے کسی کا لے لیا ہے تم اس کو دے دو، معاف کر دو، آپس میں معافی کر لو۔ معافی کرنا بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے، بدلہ لینے کے مقابلے میں، حق لینے کے مقابلے میں اللہ کو معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ کہ پھر اس سے بول چال شروع کر دو، معاملہ ختم، باقی دنیا ہے چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاٹھ لگا لے کہ میرے میت کے پائے تک تمہیں پانے کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں، میں مر جاؤں تو میری میت میں بھی، اور انسان میت سے اٹھا کے بھگا بھی دیتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو انسان دل پر نہیں لیتے ہیں اور رات بھر عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ضرور عبادتیں کرے، لیکن یہ جو کام کی باتیں ہیں اس کو دل دماغ میں جگہ دے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ نفل عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، ان فرائض پر ہمیں عمل کرنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وسلم۔